27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، پاکستان نے UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی منظور کردہ 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بے جان تشویش ناقابل فہم ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ نے کہا کہ آئینی ترامیم عوام کے منتخب نمائندوں کا مکمل اختیار ہے، جمہوری طریقہ کار کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان انسانی حقوق، انسانی وقار، بنیادی آزادیوں، قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کا موقف اور زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں کیے گئے۔ UN ہائی کمشنر خود مختار فیصلوں کا احترام کرے اور سیاسی تعصب اور غلط معلومات پر مبنی تبصروں سے گریز کریں۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہے۔ ولکر ٹرک نے ایک بیان میں ملٹری احتساب سے متعلق بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان فوج غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن حماس کو غیر مسلح کرنا ہمارا کام نہیں۔ اسحاق ڈار اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے پر انڈونیشیا نے بھی تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستانی فوجی دستوں سے متعلق پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تسلیم شدہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشورہ کر کے فورس بھیجنے کا اصولی اعلان کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی درخواست پر افغان عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور انسانی امداد بھیجنے کا فیصلہ آج کر لیں گے۔ FBR رواں ماہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ FBR ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو نومبر 2025 میں اب تک مجموعی طور پر 885 ارب روپے کی عبوری خالص ٹیکس وصولی ہوئی ہے، جو 995 ارب روپے کے مقررہ ہدف سے 100 ارب روپے کی کم ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے 5 ماہ جولائی تا نومبر کے دوران FBR کو مجموعی طور پر 4730 ارب روپے کی عبوری خالص ٹیکس وصولیاں ہوئی ہیں، جو کہ مقررہ ہدف 5045 ارب روپے سے ہوئی ہیں، جو کہ مقررہ ہدف 5045 ارب روپے سے 315 ارب روپے کم ہے۔ حکام کے مطابق اگلے چند روز تک 29 اور 30 نومبر کے حتمی اعداد و شمار مرتب ہونے کے بعد یہ شارٹ فال کچھ حد تک کم ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ FBR اگلے ماہ دسمبر 2025 کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 1406 ارب روپے مقرر کر رکھا ہے۔ تاہم رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں FBR کو ٹیکس وصولی میں بڑی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث FBR کے لیے رواں مالی سال کے لیے مقررہ کردہ 13.9 ٹریلین روپے کے نظرثانی شدہ ہدف کی وصولی بھی بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، صدر مملکت کا پارٹی کے بانی رہنما کو خراج عقیدت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ امریت کے خلاف مزاحمت اور عوامی حقوق کی بحالی پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1973 کا متفقہ آئین بھٹو شہید کا تاریخی تحفہ ہے۔ وفاق کے استحکام اور قومی یکجہتی میں پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اصلاحات پیپلز پارٹی کا اہم کارنامہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی۔ زمین، مزدور، تعلیم اور سماجی انصاف کی تاریخی اصلاحات پیپلز پارٹی کی شناخت ہیں۔ MRD سے ARD تک پیپلز پارٹی جمہوری ارتقاء کا معمار رہی ہے۔ MRD سے ARD تک پیپلز پارٹی جمہوری ارتقاء کی معمار رہی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اہم ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مزدور، کسان، خواتین اور اقلیتوں کی آواز رہی ہے۔ محروم طبقات کی شمولیت پارٹی کی مشن کا مرکز ہے۔
سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان بھارت کی طرف بڑھنے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان دیوتا آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان دتوا آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ طوفان کے زیر اثر بھارتی ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقے میں شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ 50 سے زائد پروازیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان دتوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ شمالی اور مشرقی علاقوں میں 300 ملی میٹر تک ہونے والی بارش لینڈ سلائڈنگ کی وجہ بنی۔ پاکستان کے لیجنڈ ٹینس سٹار اسام الحق ریٹائر ہو گئے۔ اسلام آباد میں ہونے والا ATP چیلنج کپ کا مینز ڈبل فائنل اسام الحق کے کیریئر کا آخری مقابلہ تھا۔ چیلنج کپ کے مینز ڈبل فائنل میں اسام کو مزمل مرتضیٰ کے ساتھ حریف پلیئر کے خلاف سٹریٹ سیٹ میں شکست ہوئی۔ اسام الحق کا کہنا تھا کہ حریف پلیئر کو جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، پورے کیریئر میں سپورٹ کرنے پر اپنی فیملی اور دیگر لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ATP ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد بڑی کامیابی رہی۔ یاد رہے کہ اسام الحق نے گزشتہ دنوں پروفیشنل ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے لیجنڈ ٹینس کھلاڑی اسام الحق نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران ملک کے لیے سب سے زیادہ 18 ATP ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتے۔ 28 ATP چیلنج ٹائٹل ان کے نام رہے۔